أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع۔ معزز حاضرین، آخرت کا پر ایمان لانا یہ ایمان کا پانچواں رکن ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلے درس میں ہم جانے تھے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اور قیامت جب قائم ہوگی تو لوگوں کی حالتیں کیسے ہوں گی، اس پر بھی ہم نے بیان کر چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی سفارش یعنی شفاعت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، بڑی سفارش، مقام محمودہ جسے اللہ تعالیٰ مقام محمودہ عطا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا، اس سلسلے میں بات ہماری ہو گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سفارش کی قسمیں ہیں، یعنی کن کے لیے سفارش ہوگی، کن کے لیے نہیں ہوگی، وہ کون افراد ہوں گے، پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کے لیے ہوگی، اور دیگر مومنین، صالحین، فرشتے وغیرہ کس کے لیے سفارش کریں گے، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات ہم جانیں گے۔ سفارش کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منفی اور دوسری ہے مثبت۔ منفی سفارش سے مراد ان لوگوں کی سفارش ہے یا ایسی سفارش ہے جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، یعنی یہ لوگ سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ تقریباً 4 صورتیں ہیں ایسے لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو سفارش کبھی نہیں ملے گی۔ نمبر 1، اہل شرک اور اہل کفر، یعنی وہ لوگ جو شرک پر مرے ہوں، جو کفر پر مرے ہوں، انہیں سفارش نصیب نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی اعمال کر لیں اور کتنا بھی بزرگوں کو پکار لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، یہ سفارش جو ہے انہیں کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ محمد، آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ، ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوں گے، لیس لہم من دونہ ولی، نہ کوئی مددگار ہوں گے اور نہ ہی کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ دوسری صورت، جن کی سفارش، جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں بھی سفارش ہرگز بہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ کی اجازت گرچہ فرشتے، انبیاء، صالحین، موحدین سب بھی اگر مل کر کے کر لیں گے تو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوتی، اس کی بھی اللہ نے نفی کی ہے۔ تیسری صورت، اللہ رب العالمین جس آدمی یا جس شخص سے راضی نہیں ہوں گے ان کی بھی ہرگز بہرگز سفارش نہیں کی جائے گی اور سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے بعد،
لمن یشاء ویرضا، اللہ جسے چاہتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اللہ کس سے راضی ہوگا؟ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ اللہ اسی آدمی سے راضی ہوگا جو توحید پر ہو، جو توحید پر گامزن رہے گا، اللہ اسی سے راضی ہوگا۔ جو توحید پر وفات نہ پایا ہو، توحید پر اس کا خاتمہ نہ ہوا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز بہرگز راضی نہیں ہوتے۔ چوتھی صورت، دنیا کی زندگی میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں قل، محمد کہہ دو، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم جنہیں پکارتے ہو کہ اللہ کے سوا جن معبود کو تم سمجھتے ہو اور انہیں پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات، آسمانوں اور زمینوں میں ذرے برابر بھی ملکیت نہیں کر سکتے، ذرے برابر بھی مالک نہیں، ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں وہ، ہاں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان دونوں کی پیدائش میں وہ کسی بھی طرح کے شریک ہیں، پارٹنر ہے۔ وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں مددگار بھی ہیں، نہ ہی ذرہ برابر کی ملکیت کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے پارٹنر ہے، اور نہ ہی اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں کسی بھی طرح کی مدد کی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکیلا مالک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ملکیت مکمل اللہ رب العزت کی ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، اس دن سفارش بھی کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی مگر اللہ کی ذات سے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں بزرگ کل سفارش کریں گے ہماری، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ جس کو تم پکارتے ہو، جس کو تم معبود بنائے رکھے ہو، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، سجدے کرتے ہو اس کے لیے، نظر نیاز چڑھاتے ہو اس کے لیے، کل قیامت کے دن ہرگز بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ 4 صورتوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے قرآن میں۔ اب رہی وہ سفارش جو ثابت ہے، اسے کو کہتے ہیں سفارش مثبتہ یا شفاعت مثبتہ۔ یہ سفارش جو ثابت ہے 3 شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہو، جیسا کہ ہم ابھی پڑھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اسی کے حق میں اجازت دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ اور جس شخص کے حق میں قیامت کے دن سفارش ہوگی، ایک تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور جو سفارش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہونا ہے، یعنی شافع مشفوع، سفارش کرنے والا بھی اور جس کی سفارش کی جاتی ہو، ان دونوں سے اللہ رب العزت کیا ہو؟ راضی ہو۔ اب سفارش جو ہوگی اس کی 2 قسمیں، ایک وہ سفارش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ سفارشیں کریں گے۔ دوسری وہ سفارش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نیک لوگ، دیگر بزرگان دین، موحدین، جو اسلام پر اعلیٰ درجے کے مومنین وغیرہ سب یہ لوگ سفارش کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے وہ 4 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی سفارش پچھلے درس میں پڑھے تھے، شفاعت عظمیٰ، بڑی سفارش، شفاعت عظمیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے لوگ پریشان ہو کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر جو ہے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک خاص ہے، اللہ تعالیٰ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا یہ۔ نمبر 2، جن کے حق میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ سنا دے گا،
تو ابھی جنت میں داخل ہونا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ اللہ اکبر، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، فیصلہ ہو جائے گا، اب جنت میں داخل ہونے کے لیے سفارش ہوگی۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں جنت کے دروازے کے پاس قیامت کے دن آؤں گا، فاستفتحوا فیقول الخازن، میں کھٹکھٹاؤں گا، خازن پوچھے گا اندر سے فرشتہ، کون؟ من انتا، کون ہو تم؟ فاقول، میں کہوں گا محمد، میں محمد ہوں۔ فیقول، فرشتہ کہے گا بک امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے تمہارے لیے ہی حکم دیا گیا ہے، یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ میں نہ کھولوں۔ پھر جنت کا دروازہ کھولے گا، اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ خاص کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تیسری سفارش جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، صرف کافروں میں بھی ابو طالب کے لیے ہی خاص ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی ضحضاہ من نار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید کہ امید ہے کہ قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی۔ کن کو؟ ابو طالب کو، اور انہیں آگ میں ڈالا جائے گا جو ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی آگ، بلکہ جو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ دماغ کھولے گا، جسے ہانڈی کھولتے، ایک حدیث میں ہے جسے ہانڈی کھولتے، گرم پانی جسے کھولتا ہے ویسے کھولے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور اس میں مشفوع بھی خاص ہے، کون؟ ابو طالب۔ اس کے آگے دوسرے کافر کے لیے گنجائش نہیں ہے، باب دروازہ بند ہے اس کے آگے۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اہل مدینہ کے لیے، جو لوگ مدینے میں توحید کی حالت میں وفات پائے ہوں اور اس پر آنے والی مصیبتوں کو صبر کیے ہوں، مدینے میں رہے ہوں، توحید پر وفات پائے ہوں، مصیبتیں آئیں اس پر کیا کیے ہوں؟ صبر کیے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من صبر علی لأوائها کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، جو شخص مدینے کی سختیوں کو برداشت کرے گا، بھوک پیاس پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن ان کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو یہ 4 سفارش کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بقیہ عام سفارش یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، اب یہ مومنین بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اب وہ اللہ تعالیٰ جس کو اختیار کر لیں وہ کل قیامت کے دن کریں گے۔ نمبر 1، اس کی بھی جو ہے تقریباً 3 قسمیں ہیں یہ سفارش کے۔ پہلی، وہ گنہگار موحدین، وہ گنہگار موحدین، موحدین مطلب توحید پر رہے ہیں، توحید پر وفات ہوئی ہو اور گنہگار ہیں، جن کے حق میں، وہ گنہگار موحدین جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اسے موحدین، انبیاء علیہ السلام، دیگر سب کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اسی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش اہل کبائر کے لیے ہوگی، بڑے بڑے گناہ کرنے والے مگر توحید پرست۔ کب؟ من امتی، میری امت میں۔ دوسری سفارش، وہ گنہگار موحدین جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں انہیں عذاب بھی ہوتا ہوگا، پھر جو ہے سفارش کی جائے گی ان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ نمبر 3، جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اولیاء، انبیاء وغیرہ سب ان کے لیے سفارش کریں گے اونچے درجات کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کے درجے کو بلند فرما اور انہیں مہدیین میں
ان کے گناہوں کو معاف فرما ابو سلمہ کے، اور انہیں اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ تو یہ 3 سفارش عام سفارش ہے۔ اب ایک سوال سے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو اسی سے سفارش کی اجازت دے گا، شافع بھی، مشفوع بھی، سفارش کتنی وہ بھی، اللہ جس سے راضی ہو وہ بھی۔ جب جنت میں داخل کرنا ہے تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو پھر سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ بتائیے۔ علماء بیان کرتے ہیں، نمبر 1 یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دیگر جو سفارش کریں گے ان کی ایک عزت اور تکریم کے طور پر یہ چیز مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ ہے، بہتر جانتا ہے، مگر علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ ان کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ رب العزت انہیں اونچا مقام بتانے کے لیے، مرتبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ بیان کرتے ہیں، موحدین کے حق میں سفارش کی جائے گی، ان کے حق میں سفارش قبول کر کے انہیں جہنم سے آزاد کر کے ان پر اپنا فضل و کرم اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ موحدین جہنم میں ہوں گے، عذاب ہوگا گناہ پر، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کے ذریعے سے انہیں نکال کر جنت میں داخل فرمائیں۔ جیسا ایک حدیث بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اہل توحید بھی جہنم میں ہوں گے، کافر بھی، اہل شرک بھی جہنم میں ہوں گے۔ اہل شرک کہیں گے اہل توحید سے، ارے بہت توحید بولتے تھے دنیا میں، توحید بولتے تھے، ہمارے ساتھ ہو تم بھی جہنم میں، کیا فرق ہو گیا آپ میں اور ہمارے میں؟ اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اہل توحید کو وہاں سے اٹھائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر یہاں اہل شرک افسوس کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی توحید قبول کیے ہوتے، ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا مل جاتا تھا۔ ایک اور حدیث جس میں اہل توحید جہنم میں ہوں گے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے کوئلے کے مانند ہو جائیں گے جل کر کے، اللہ کی رحمت غالب ہوگی، اللہ کا فضل غالب ہوگا، پھر اللہ انہیں جہنم سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، جنت کے قریب آ کر گر جائیں گے۔ پھر اہل جنت کھڑکیوں سے جنت سے پانی ڈالیں گے، جیسے پودا اگتا ہے ویسے انہیں جسامت آئے گی، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ الغرض حکمت جو بھی ہو یہ شفاعت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو توحید پر قائم رکھیں اور توحید پر تادم حیات رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔